والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا حمد و نعت کے بعد میں اس بزم کے صدر محفل محترم جناب سید منصور شاہ صاحب اور محترم المقام جناب سید نصیر الدین شاہ صاحب اور جملہ اسٹیج کی زینت ہمارے علماء کرام حفاظ کرام قراء حضرات نعت خواں حضرات نقیبان محفل تمام حضرات جتنے بھی سامعین یہاں تشریف فرما ہیں اور خصوصاً بالخصوص میرے محترم جناب مربی خلیفہ عطا رسول صاحب جن کی محبت اور جن کی دعوت پر میں یہاں حاضر ہوا ہوں، تو ان تمام حضرات کی موجودگی میں اور ان کی دعائیں لیتے ہوئے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وقت چونکہ کافی گزر چکا ہے اور ہمارے محترم و مکرم جناب حضرت علامہ سید منصور شاہ صاحب کی گفتگو کے بعد، یعنی آل رسول کی گفتگو کے بعد ایک غلام کی گفتگو کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن چونکہ حکم ہے خلیفہ صاحب کا تو چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت نے ہر حوالے سے مسلک اہل حقہ کی ترجمانی فرمائی ہے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت اور آپ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ ابتدا سے بات شروع کی، یعنی صحابہ سے بات شروع کی اور آج تک اس بات کو اولیاء کاملین کا ذکر خیر کرتے ہوئے آج کے غلاموں میں جو ابھی یعنی اسی ہفتے میں جس کا ذکر حضرت بھی فرما رہے تھے اور دیگر حضرات نے بھی ذکر فرمایا کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب جن کے جنازے پر سب نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ جو منظر شاید صدیاں پھر نہ دکھا سکے، تو اس منظر کے پیچھے کیا جو ہے وہ پیغام چھپا ہے، وہ پیغام محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی غلامی کا پیغام ہے۔ تو
تو جس نے بھی سچے دل سے اس غلامی کو اپنا لیا وہ چاہے مدینہ منورہ کی سرزمین پر ہو، چاہے وہ بغداد کی سرزمین میں ہو، چاہے وہ اجمیر شریف کی سرزمین میں ہو، چاہے وہ پاک پتن شریف کی سرزمین میں ہو، چاہے وہ دہلی شریف کی سرزمین میں ہو، چاہے وہ قبلہ عالم غریب نواز چشتیاں شریف کی سرزمین میں ہو، چاہے حضرت پیر پٹھان تونسوی غریب نواز تونسا مقدسہ میں ہو، چاہے حضرت مولانا محمد علی مکھڈی مکھڈ شریف میں ہو، یا دیگر اولیاء کاملین جہاں جہاں اپنے قبور میں تشریف فرما ہیں، تو جہاں بھی ہوں یہ غلامی کا پٹا، یہ غلامی کا صحرا ہی کامیابی ہے۔ اور پھر ان ہستیوں کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے ہیں وہی حقیقت میں کامیاب ہیں۔ جس طرح میں ابھی خلیفہ صاحب سے پوچھ رہا تھا حصول برکت کے لیے اور اس کا لطف اٹھانے کے لیے کہ دیکھیں ایک نیک عمل، جس طرح ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ بے شک کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا جائے کہ کیا میں مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو جاری رکھ سکوں گا، اگرچہ وہ تھوڑا ہو، مقدار میں تھوڑا ہو، لیکن اگر مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو شروع کر لیا جائے اور پھر ایک تسلسل قائم ہو تو اس میں برکتیں پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اگرچہ ان محافل کا آغاز جن ہستیوں کے زیر سایہ شروع ہوا، ہم تو ان کی قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں۔ یعنی حضرت فرما رہے تھے کہ 1990 سے یہ سلسلہ شروع ہے اور الحمدللہ آج 30واں سال اس کو شروع ہو چکا ہے یا 31واں، تو اسی تسلسل کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ اور اس وقت مکھڈ شریف کی ایک عظیم ہستی حضرت مولانا محی الدین محمد صالح نظامی مدد اللہ رحمت اللہ علیہ، آپ کی ذات والا صفات کی زیر صدارت یہاں محفل سجتی تھی، تو آپ کے اس فیوز و برکات کا سلسلہ آج تک جاری ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر جس سے ہمارے قلوب و اذہان منور ہو رہے ہیں، آج یہ فیضان جاری و ساری ہے۔ تو یہ ان بزرگوں کی دین ہے جو ہمیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ ملفوظات اٹھا کے دیکھ لیں، ایک دو واقعات عرض کر کے پھر اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی غریب نواز کی بارگاہ میں محفل سجی ہے، اور آپ کے ملفوظ نگار وہ بھی مکھڈ شریف سے تعلق رکھتے ہیں، نور محمد مکھڈی ان کا نام ہے، غذاء المحبین کے نام سے آپ نے فارسی میں آپ کے ملفوظات اکٹھے کیے۔ تو پہلا جو ملفوظ شریف اس میں درج ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ سنیں گے تو اندازہ لگائیں گے کہ یہ جو بزرگان دین کے محافل ہیں، یہ جو آپ کے آستانے ہیں، یہ جو ان بزرگوں کی خانقاہیں ہیں، ان کے مدارس ہیں، تو اس میں جو سب سے پہلا درس دیا گیا وہ اللہ کی محبت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت مصطفیٰ، فیضان اولیاء۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت اپنی محفل میں تشریف فرما ہیں، اور پہلا ملفوظ جو اس میں محفوظ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجی تھی، تمام صحابہ ستاروں کی مانند جھرمٹ بنا کر اپنے اس ماہ منور کے گردا گرد بیٹھے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فداکا امی و ابی، آپ ارشاد فرمائیے کہ سب سے بڑی عبادت کون سی ہے، سب سے ڈاڑی چنگی عبادت کون سی ہے؟ حضرت اللہ بخش تونسوی غریب نواز نے بھی اپنی سرائکی زبان میں یہاں فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح عرض کنا ہوئے کہ حضور ڈاڑی چنگی عبادت کیڑی ہے دسو؟
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر یہ سننا چاہتے ہو کہ سب سے عظیم اور سب سے بڑی عبادت کون سی ہے تو وہ سنو یہ ہے کہ میرے چہرے کی طرف محبت سے دیکھو، یہ سب سے بڑی اور سب سے عظیم عبادت ہے۔ تو دیکھیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی محبت کا درس اپنے صحابہ کو دے رہے ہیں، اور جس طرح حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو چند دن پہلے مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ جس میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے ہے، جالیوں کو میری آنکھیں بوسہ دے رہی ہیں، اور غیب سے ایک آواز آ رہی ہے کہ یہاں پر طواف کرو، یہی کعبے کا کعبہ ہے۔ تو میں حیران بھی ہوں اور طواف بھی کر رہا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ بات تو بہت پہلے ہمارے امام کہہ گئے تھے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ ہے۔ تو یہ محبت رسول، یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں مل بیٹھنا، آپ کے ذکر کی محفلیں سجانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور اسی محبت اور اسی ذکر سے اور اسی عطا سے پھر دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ آج جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ میڈیا جو یہودیوں کا غلام ہے، اس نے اپنے سارے چہرے ہمیں دکھا دیے، یعنی اس پر کوئی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جب وقت تھا تو وہ اپنے حکم کے تابع انہوں نے اپنے سارے کیمرے بند کیے تھے، اپنا سب کچھ بند کر رکھا تھا، اور آرڈر کے محتاج ہو کر وہ کوئی خبر بھی دکھانے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن پھر ایک ایسا منظر اس دنیا نے دیکھا کہ جس نے ان کیمروں کی دنیا سے بالکل ہمیں اس کی ضرورت ہی ہمیں نہیں رہی، اور انہیں دیکھنے اور ان کی بات کو ماننے سننے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ دنیا نے اپنی کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا کہ جو حضور کا سچا غلام ہوتا ہے وہ کس شان کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے۔ یعنی خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے صوفی شاعر گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ موت کیا تجھ کو فقیروں سے لینا ہے، موت کیا تجھ کو فقیروں سے لینا ہے، مرنے سے پہلے ہی تو یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ جنہوں نے دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیا ہوتا ہے اور صرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل کو سجا لیا ہوتا ہے، تو ان کے لیے پھر موت کوئی حقیقت، یعنی زندگی میں دنیا کی جو محبت ہے وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی، ان کے سامنے صرف موت کی سچی حقیقت ہوتی ہے۔ پھر وہ دنیا میں کسی طاقت سے نہیں ڈرتے، صرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جیتے ہیں اور اسی محبت میں اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ تو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ جو میلاد کی محفلیں ہیں، یہ جو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں ہیں، ان کا پیغام یہی ہے جو میں نے آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں محافل تو سجا رہے ہیں اور ان محافل میں ذوق و شوق سے آ بھی رہے ہیں، تو کیا ہمارا عمل بھی آپ کے حکم کے تابع ہے کہ نہیں، اور ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، کیا ہم نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کو دور کر دیا ہے کہ نہیں،
کیا ہم اسی طرح دنیا کی محبت کو دل میں لیے ہوئے زندہ ہیں یا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی مظاہرہ بھی کر رہے ہیں؟ اور یہ چیز بھی ہمیں اولیاء کاملین کی خانقاہوں سے ملتی ہے۔ حضرت مولانا محمد علی مکھڈی رحمت اللہ علیہ، آپ جب سفر توسا شریف کے لیے تشریف لے جاتے تو عمر میں آپ حضرت پیر پٹھان توسوی غریب نواز اپنے پیر و مرشد سے بڑے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ 20 سال یا کچھ سال کم و بیش عمر میں بڑے تھے، لیکن یہاں عمر کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ جب عطا ہوتی ہے تو پھر عمر چاہے کم بھی ہو، اسے اللہ رب العزت وہ مرتبے وہ مقام عطا کرتا ہے کہ دنیا پھر شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، پھر ساری کائنات اس کے سامنے آ کے جھک جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے سر کو در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھکا دیا تھا اور ساری زندگی رسالت عصمت مصطفیٰ فیضان پیر پٹھان۔ تو اپنے پیر خانے سے جو نسبت اور محبت اور عقیدت ہے وہ مرتے دم تک رہنی چاہیے۔ تو آپ کا ایک ملفوظ شریف ہے کہ جب ایک دفعہ بڑھاپے میں سخت نکاہت میں سخت کمزوری میں آپ توسا شریف حاضر ہوئے، آپ کا معمول تھا کہ ہر سال حاضری دیتے اور طلباء کا جمع غفیر ساتھ ہوتا، درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہتا اور اپنے پیر خانے کی حاضری بھی پوری فرماتے، 40 دن وہاں قیام فرماتے اور ان فیوز و برکات کو حاصل کرتے جس کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ رکھا تھا۔ تو ایک دفعہ پیر پٹھان توسوی غریب نواز نے فرمایا کہ مولوی صاحب آپ کی عمر اب بہت ہو چکی اور کمزوری بھی بہت زیادہ ہے، تو اگر آپ وہاں مکھڈ شریف میں رہ کر ہی درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھیں اور محبت اور عقیدت اور جو ایک تعلق تھا اس سے تو پیر پٹھان توسوی رحمت اللہ علیہ پہلے سے ہی آگاہ تھے، کیونکہ صوفیاء دلوں سے واقف ہوتے ہیں۔ اور پھر جب حضرت پیر پٹھان توسوی رحمت اللہ علیہ نے 6 مہینے کے وہاں توسا شریف میں قیام کے بعد پیغام بھیجا تھا کہ اے مولوی تو یہاں کیا لینے آیا ہے، یہاں تو رندوں کی مسند ہے، رندوں کی جگہ ہے۔ تو مولانا محمد علی مکھڈی رحمت اللہ علیہ نے عرض کی تھی کہ یا پیر پٹھان من برائے دین فروشی سوئے تو، کہ اے پیر پٹھان میں تو اپنا دین تیرے نام پر بیچنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ پیر پٹھان یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ شخص کہ جس کے علم کا شہرہ پورے برے صغیر میں ہے کہیں علم کے فخر و غرور کو دل میں لے کر تو نہیں بیٹھا ہوا، عاجزی اور انکساری کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ اور جب مولانا محمد علی مکھڈی رحمت اللہ علیہ نے ان اشعار میں اپنے دل کی ترجمانی پیش کی کہ من برائے دی فروشی سوئے تو آمدم تا دید ہم با روئے تو نام ناموسم نماندہ حبئی تاکہ پا انداختم در پوئے تو، فرمایا کہ میرے پاس نام و نشان کچھ بھی نہیں، نام و نسب میں اس وقت سے چھوڑ کے آ گیا ہوں جب سے میں نے اپنے اس خطہ مکھڈ سے چلنا شروع کیا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب سفر شروع ہوا تو ساتھ کون ہے؟ حضرت شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ۔ تو ایک استاد اور ایک شاگرد اور ایک ملا، ان تینوں نے وہاں کشتی کا ایک یعنی لکڑ کا ایک ٹھلا سا بنا کر وہاں سے سفر کا آغاز کیا تھا اور توسا شریف تک پہنچے تھے۔ بات لمبی ہے، میں اپنی موضوع کو مختصر کرتا ہوں کہ پیر پٹھان توسوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے مولوی اب تو ادھر ہی رہے، وہاں پر رہ کر تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رکھیں اور یہاں ان سفر کی صعوبتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ بہت مشکل سفر ہے، پیدل چل کے آنا پڑتا ہے یا پالکی پر سوار ہوتے اور شاگرد کندھوں پر اٹھا کر آپ کو لاتے۔ تو پہاڑی سفر تھا، راستے پرخار تھے، لیکن مولانا محمد علی مکھڈی رحمت اللہ علیہ کا عشق اور محبت دیکھیے۔ عرض کی ہاتھ باندھ کر کہ یا پیر پٹھان توسوی رحمت اللہ علیہ، یہاں توسا شریف کا جو سفر ہے
یہ اس سفر کی نوعیت اور کیفیت ایسی ہے کہ اس سفر میں اگر موت آ جائے تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا شاہ محمد علی صاحب۔ تو حضرت پیر پٹھان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہ جملہ ارشاد فرمایا جو آپ کے ملفوظات میں، آپ کے تذکروں میں محفوظ ہے، فرمایا کہ مولوی خود تو بوڑھا ہو گیا ہے لیکن اس کا عشق جوان ہے۔ تو عشق ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں علامہ نے فرمایا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو دنیا میں اگر کسی چیز سے اجالا ہوگا تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور محبت کرنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ کائنات ایک قریہ ہے اور اس قریہ کا نام قریہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم سب اس قریہ محمد میں رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اور محبت والوں نے یہاں تک کہا کہ جس طرح اللہ کی ذات رب العالمین ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ آج دنیا کے اندر اگر کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے، اس کو رزق بھی مل رہا ہے، اس کو دولت بھی مل رہی ہے، اس کو دنیا کی تمام آسائشیں میسر ہیں۔ اسی طرح حضور کی نبوت کو، حضور کی رسالت کو، حضور کی شان اور عظمت کو کوئی مانے یا نہ مانے، اس پر حضور کی رحمت کے بادل اسی طرح نچھاور ہیں، اسی طرح رحمت کی بارش ہو رہی ہے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اپنا اپنا نصیب ہے، اپنا اپنا حصہ ہے۔ دیکھیں کہ اہل فرانس کے نصیب میں کیا آیا اور اہل پاکستان کے نصیب میں کیا آیا، یہ اپنے اپنے مقدر ہیں۔ تو آج ہم اس محفل پاک کے اندر اپنے دل کے ساتھ، اپنے ضمیر کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے اٹھیں کہ ہم نے آج تک جو کیا سو کیا، لیکن آج محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا تقاضا کر رہی ہے کہ غیروں کی طرف دیکھنا ہم چھوڑ دیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جب یورپ سے واپس آئے تھے تو فرمایا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک طیبہ و نجف۔ تو جن کی آنکھوں میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس خوبصورت شہر مدینہ کی خاک پڑی ہو اور اس شہر مدینہ کی محبت اس کے دل میں بسی ہو، اور وہ علم کی خیرات جس طرح نعت میں بھی ہم سن رہے تھے، اور کتنی پرکیف وہ نعت تھی اور کس محبت سے شاہ صاحب پڑھ رہے تھے، تو یہی محبت آج دلوں میں جگانے کی ضرورت ہے اور اسی محبت کو دل میں بسانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کسی عاشق نے کہا کہ دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی انجمن آرائی بار بار عطا فرمائے، اور جناب خلیفہ صاحب اور ان کے جملہ رفقا جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں اتنا اہتمام کیا، ان کا بھی ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نورانی اور وجدانی محفل میں ہمیں یہ لمحات عطا کیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سچی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، اور اس محفل سے اٹھیں تو ہماری زندگی بدل چکی ہو۔ جس طرح علامہ نے فرمایا کہ تیری آرزو ہے، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ اگر ہماری آرزو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو پھر ہم ضرور سوچیں گے کہ ہم اپنی اولادوں کو کیا منتقل کر رہے ہیں۔ کیا وہ نظام جو یورپ نے ہمیں دیا، جو انگریز نے دیا،
اور 57 کے بعد میں تو کہتا ہوں کہ انگریز نے 100 سال زور لگایا کہ میں اس قوم کو غلام بناؤں، تو ہمارے علماء، ہمارے صوفیاء وہ تھے جو اس انگریز نعیم کی طرف دیکھتے تک بھی نہ تھے. لیکن پاکستان بننے کے بعد ہم پر ایسا ابتلا کا دور آیا کہ آپ یہ 72 سالہ 73 سالہ دور دیکھ لیں کہ اس میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا ہمیں نظر نہیں آتا جس میں ایسا حکمران ملا ہو جو واقعتاً سچا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والا ہو اور سچا عاشق رسول ہو. باتیں تو سب کرتے ہیں لیکن عمل کی ضرورت ہے. اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جاتا تو آج یہاں نظام مصطفیٰ کی بہاریں ہم دیکھ رہے ہوتے. لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور اس میں جہاں حکمران قصوروار ہیں برابر کے قصوروار ہم بھی ہیں. ہماری بھی کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں. ہم نام کے تو سر کٹانے کے لیے تیار ہیں لیکن حقیقت میں ہمارا عمل کچھ بھی نہیں. تو آج ہم یہ تہیہ کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہم نے اپنی زندگیاں بدلنی ہیں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. وما علینا.